جناب اسپیکر، آپ کی اور قائد ایوان کی جو ہے توجہ چاہتی ہوں کہ بلوچستان اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی تعداد صرف 65 ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ ان کو الاؤنسز اور مراحات جو ہے وہ بھی بہت لمیٹڈ ملتے ہیں، اور ان کی جو تنخواہیں ہے وہ بھی انتہائی کم ہے، اور ان کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ ٹیکسز میں چلا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کرتی ہوں کہ بلوچستان اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، چونکہ فیڈرل نے اور جو باقی پروونسز ہیں انہوں نے وہ انیشیٹو لے لیا ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے، اس ایوان کے توسط سے جو ہے وہ قائد ایوان سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے، انفارمیشن کے لیے تھوڑا سا آپ کے انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں ہے سینٹ آف پاکستان کی اس وقت جو تنخواہ ہے وہ 7,05,000 روپے ہیں اپنا۔ اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے ہیں ممبرز کی تنخواہ 7,32,000۔ پروونشل اسمبلی آف پنجاب کی ہے 5 لاکھ ایگزیکٹ 5 لاکھ روپے ہیں۔ پروونشل اسمبلی آف کے پی کی ہے 1,69,000۔ پروونشل اسمبلی آف سندھ کی ہے دیٹ از 4,29,000 روپے، اور پروونشل اسمبلی بلوچستان کی ہے 4,40,000 روپے۔ تو 4,40,000 کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف پروونشل اسمبلیز میں پنجاب کی ہم سے تھوڑی سی زیادہ ہے، باقی سب سے ہماری تنخواہیں زیادہ ہیں۔ صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو چھوڑ کے ان کی تھوڑی سی 7 لاکھ کے قریب ہے۔ اینی وے، یہ ساری صرف انفارمیشن تھی۔ اگر اس میں کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کی 10% کے حساب سے ہر سال بڑھنی چاہیے، جو کہ 2024-25 تک نہیں بڑھائی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لائٹیں جو قومی اسمبلی کی جل رہی ہیں یہ قومی خزانے کو نقصان ہے۔ ہفتہ اتوار 2.5 سے 3 دن ہم اللہ کے نام پہ نیشنل گریڈ کو مفت یہاں سے بجلی دے رہے ہیں۔ یہ کل ہمیں قومی اسمبلی میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان گئی ہوئی تھی، اس پہ جو سیکرٹری نیشنل اسمبلی ہے مشتاق صاحب، اس نے بڑی سیر حاصل وہاں پہ یہ کویشچن اٹھا تھا، 2 چیزیں اٹھی تھی کہ جی ایک تو یہ پرسیپشن ہے کہ اسمبلی کے کیفیٹیریا میں 1 روپے کی دال اور 10 روپے کی روٹی، 10 روپے کی دال اور 1 روپے کی روٹی۔ اس نے کہا ہمارے پاس 3 کیفیٹیریاز ہیں، ایک جو ایم این اے اور سینیٹرز کے لیے ہے، اس کا مینیو بھی اس نے شیئر کر دیا، اور ہمیں وہ ایک اچھے ٹاپ 1 ہوٹل میں جہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کا مینیو اور اس کی پرائسز اس سے زیادہ تھے، کم نہیں تھے۔ دوسرا مس پرسیپشن یہ تھی کہ جی یہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کی تنخواہیں، تو اس نے کہا کہ وہ باضابطہ ابھی میں نے منگوایا ہے، وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی آ جائیں گے۔ 2015 میں یہ چیز فکس ہو گئی، اس کے بعد اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن ہے کہ جیسے ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ ہر بجٹ میں انکریز کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ممبر آف پارلیمنٹ کی 10% کے حساب سے ہر سال بڑھنی چاہیے تھی، جو کہ 2024-25 تک نہیں بڑھائی گئی۔ اب جا کے انہوں نے قومی اسمبلی نے بڑھائی، تو اس نے کہا کہ اس چیز کی آپ لوگ کیلکولیشن کر لیں کہ 2015 میں تنخواہ تھی، اس پہ 10% انکریز، پھر 10% اس کے کر کے 10 سالوں کا آپ کیلکولیٹ کر لیں، آج بھی جتنا بنتا ہے اس سے کم پارلیمنٹ کے ممبر کو تنخواہ دی جا رہی ہے، اور پھر اس کا ایک حلقہ ہے، اس کا ایک دفتر ہے۔ آج اگر 4,35,000 یا 36,000 یا 33,000 جو ہمیں مل رہی ہے، آپ اس کو ڈیوائڈ کریں، آپ ایوریج اگر 10-12,000 روپے بھی ڈیلی لیں، جو ایک مثال ہے، میرا حلقہ چھوٹا ہے تو آپ کا تو بہت بڑا ہے، میرا تو 500 کلومیٹر دور سے، یا سی ایم صاحب کا 600 کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں، آپ کا حلقہ تو یہ ہے، آواز لگائیں آپ کے حلقے کو پہنچ گئے، اور لوگ آپ کے گھر پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو میڈیکل بھی کرانا ہے، انٹرٹین بھی کرانا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، چائے بھی دینی، روٹی، تو 12,000 میں آپ اس کو ڈیلی پہ تقسیم کر دیں۔ یا ہمارے جیسے محترمہ کہہ رہی ہے، ایک ممبر
ہاں ایک پرسیپشن بنا دی ہے کہ جی اچھا ایک اور چیز اس نے واضح کی کہ کہتے ہیں کہ جی یہ لائٹیں جو قومی اسمبلی کی جل رہی ہیں یہ قومی خزانے کو نقصان ہے. اس نے کہا یہ بھی میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت چین نے ہمیں سولر لگا کے دیا, 1300 ملازم ہیں اس کے قومی اسمبلی کے, ان کا سارا خاندان وہاں سے مستفید ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ جمعے کا ہاف ڈے, ہفتہ اتوار 2.5 سے 3 دن ہم اللہ کے نام پہ نیشنل گریڈ کو مفت یہاں سے بجلی دے رہے ہیں, اور باقی جو ہے نا ہم اپنے سولر سے کنزیوم کر رہے ہیں. 1 روپے کی بھی ہم نے نیشنل ایکسچیکر کو 1 روپے کا بھی اس کو نقصان نہیں دیا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو مس پرسن آپ اس وقت نارمل سی تنخواہ آپ ایک کر لیں اور پھر ایک ممبر کو دیکھ لیں, یہ اس نے کہا کیلکولیشن کر رہا ہے 15 سے 25 تک کتنی بڑھنی چاہیے تھی اور کتنی بڑھ چکی ہے. تو یہ میں وضاحت کرنا. تو یہ کوئی آپشن تھی انہوں نے یا کوئی رولنگ اس طرح کوئی ہے ریٹرن میں ہے, ریٹن رائٹنگ ہے. آپ کا گڈ آفس اگر اس کے سیکرٹری قومی اسمبلی کے ساتھ رجوع کر لے اور اس کو ڈیٹیل منگوا لے. اس نے کہا میرے پاس ڈاکومنٹ ہیں کہ 2015 سے 2025 تک 10 سال 11 سال نہیں ہوئی ہے. یہ لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ, جو بھی پاسبلٹی ہوگی وہ پھر انہوں کی ڈسکریشن پہ ہے تقریباً. وہاں سے آنا اور پھر واپس اپنے حلقوں میں جانا, یہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بڑی سفرنگز ہیں. فیڈرل گورنمنٹ ہے, سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, ان کے برابر کر دیں, پنجاب کے برابر کر دیں. سو دیٹ شکریہ جناب اسپیکر. وہ جو تنخواہوں کے حوالے سے ہمارے بچی نے سوال اٹھایا تھا, میرا خیال ہے پورا ہال اس پہ متفق ہے کہ ہمیں اس پر غور و خوض کرنا چاہیے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹری ایک کمیٹی بنا دیں, ہر پارٹی سے ایک آدمی ہو اور وہ اس کو دیکھ لے کہ ایم پی ایز کے ساتھ جو باقی جس طرح پروونسز ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, ان کے برابر کر دیں, پنجاب کے برابر کر دیں. سو دیٹ یہ جو ممبرز ہیں بلوچستان کے تو بہت دور دراز علاقے ہیں, وہاں سے آنا اور پھر واپس اپنے حلقوں میں جانا, یہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بڑی سفرنگز ہیں اور یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اس کو آپ دیکھ لیں, کائنڈلی کمیٹی بنا دیں, گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی. تھینک یو ویری مچ.